احمد ونصلي على رسوله الكريم باب اسم من كذب على النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب العلم ہے، باب نمبر 38 ہے، حدیث نمبر 106 ہیں۔ پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں علی بن جعد، جن کا تعلق بغداد سے ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹوٹل 586 حدیث ہیں۔ بخاری میں ان کی 29 ہیں، مسلم میں 35 ہیں، اور متفق علیہ 20 ہیں۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 5 حدیثیں بیان کی ہیں، لیکن آج صرف 2 ہی بیان کریں گے۔ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا، فإنہ من کذب علیہ، جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا، فلیلج النار، وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ اب ایسا ہوتا ہے، یہ آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، نہ کوئی حدیث کا پتہ ہوتا ہے، اپنے پاس سے جھوٹ بول کر، ہاں جی، یہ سوشل میڈیا پر پوسٹ چڑھا دیتے ہیں حدیث بنا کر۔ کئی واعظین بھی، خطباء بھی جوش میں آ کر کیسے حدیث بیان کر دیتے ہیں، پتہ ہی کو نہیں ہوتا، اور وہ حدیث ہوتی بھی نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جس امت کے اولاد آدم سب سے بہترین طبقہ انبیاء کے بعد۔ اگر وہ جھوٹ بولیں تو ان کے لیے آگ ہو سکتی ہے، تو ہمارے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب تلک کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث، حدیث نمبر 107، اس میں امام بخاری کے استاد ہیں ابو الولید، جو کہ کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے باپ حضرت زبیر سے بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت زبیر بن العوام، ان سے ٹوٹل 38 حدیث ہیں۔ بخاری میں 9 ہیں، مسلم میں 2 ہیں، متفق علیہ بھی 2 ہیں۔ اتنا قریبی رشتہ ہے، حضرت حبشہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے بھی گئے ہوئے تھے، ہاں جی، آپ کے ساتھ نہیں رہتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پھوپھی جو تھی حضرت زبیر کی والدہ تھیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر کہتے ہیں میری پھوپھی تھی، اور بیٹے سے کہنے لگے کہ میری جو بیوی حضرت اسماء، ان کی بہن رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے باپ زبیر سے پوچھتے ہیں انی لا اسمع کا تحدث عن رسول اللہ کما کان یحدث فلان و فلان، بابا میں آپ کو نہیں سنتا آپ اس طرح حدیثیں بیان کریں جس طرح فلاں فلاں بیان کرتے ہیں۔ کہنے لگے اما انی لم افارقہ، میں آپ سے جدا نہیں ہوا۔ پہلی بات ہے، میں نے اس لیے گزارش کر دی، جدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی اب جدا ہوئے ہی نہیں تھے، بڑی جگہ پر جدا بھی تھے۔ ولیکن سمیع، تو میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من کذب علیہ، اس بندے نے مجھ پر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ یعنی اس احتیاط سے پیش نظر، اس احتیاط کے پیش نظر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک حدیث نہ ہو مجھ سے، جھوٹ نکل جائے، غلط نکل جائے، تو پھر بندہ گمراہ ہو جہنم میں جاتا ہے۔ اس لیے حدیث کے معاملے میں بڑا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے متعلق اور اللہ کے رسول کے متعلق جھوٹ بولنا کو عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دنیا میں ظالم ہونا ہوتا ہی کوئی نہیں، وہ جہنمی ہے، کبھی کامیاب نہیں ہونا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میرے متعلق جھوٹ بولنے والا بندہ وہ تو پکا جہنمی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے نا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا وہ پکا جہنمی ہے، اس کے راوی 100 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، 100 سے زیادہ۔ باب چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ حدیث نمبر 108 ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں ابو معمر، اور اس حدیث کے ٹوٹل راوی بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ بھی بصرہ میں رہتے تھے، زیادہ عمر ہو گئی تھی، اور فرمایا کرتے تھے انہ لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا، مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے صرف یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ مسند احمد میں ہے کہ عطاب جو مولا ہرمز ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میں نے انس سے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کو بیان کیا کرتے تھے اگر مجھے یہ ڈرنا نہ ہوتا کہ مجھ سے غلطی ہو جائے گی تو میں کئی چیزیں بیان کرتا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا، آپ نے فرمائی تھی، لیکن زیادہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ انسان کو غلطی یا سہو لگ سکتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سہو کے
سے ڈرتے ہوئے، غلطی سے ڈرتے ہوئے، غلطی کے ڈر کی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت زیادہ بیان نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کو سہو بھی ہو جاتا ہے، بھول بھی جاتی، جس کے مطابق ایگزیکٹ کنفرم پتہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الفاظ کے ساتھ صرف وہی بیان کرنی، اپنے پاس سے ایڈیٹنگ نہیں کی جاتی، نہ اپنے پاس اس کے مطلب نئے جگہ نکالے جاتے ہیں، یہ تو کبیرہ گناہ ہے اصل میں۔ اور 109 نمبر حدیث ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں مکی بن ابراہیم، یہ بلخ کے رہنے والے ہیں، یہ علاقہ ہے افغانستان کا، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے ٹوٹل 77 احادیث ہیں، بخاری میں 20 ہیں، مسلم میں 25 ہیں، متفق علیہ 16 ہیں۔ اب یہ سلمہ بن اکوع والی یہ روایت جو ہے نا، اس کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ یہ حدیث پہلی ثلاثی حدیث ہے۔ ثلاثی حدیث کے مطلب کہ محدث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہوں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں مکی بن ابراہیم 1، ان کے استاد ہیں یزید بن ابی عبید 2، اور ان کے استاد ہیں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول ہیں۔ یہ 3 واسطے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے، اور یہ فضیلت امام بخاری کے علاوہ اور کسی ہم عصر کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور یہ ٹوٹل 23 اس طرح کی حدیث ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطوں کا فرق ہے۔ تو رسول فرمایا کرتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سلمہ بن اکوع فرمایا کرتے تھے، من یقل علی ما لم اقل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے متعلق وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، بس سمجھ لے کو پکا جنمی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق یہ بڑا معاملہ حساس ہے، جس کے متعلق کنفرم ہو کہ حدیث ایسے ہے وہ بیان کرنی چاہیے، خواہ مخواہ اپنے پاس سے جوڑ جوڑ کے، جو اس کا مفہوم شفہوم یہ ہے، اگر اس چیزوں کا کنفرم پتہ نہیں تو کہہ دے نہیں پتہ، کچھ نہیں ہوتا، اللہ انشاءاللہ کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی عام نہیں ہے، یا آپ کا مقام کوئی عام نہیں ہے کہ آپ ان کے متعلق کو بات کر دیں۔